بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین اگر موجود ہے اور آخرت موجود ہے تو پھر ہم اللہ رب العالمین اور آخرت کا مشاہدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العالمین نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ ملحدین کا سب سے بڑا اعتراض ہے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین موجود ہوتے تو وہ نظر آتے۔ تو دراصل بات یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کرنے والے اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر عقل اور شعور کی قدرت رکھی ہے۔ اب انسان ان چیزوں کا ادراک اور ان چیزوں کا مشاہدہ اور ان چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے جس کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اس کا مثال یوں سمجھے آپ کہ ابھی زید ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، وہ صرف اور صرف 50 kg کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ 50 kg کے زیادہ وہ وزن نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کا استعمال کرے تو وہ فقط اور فقط 50 kg وزن اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر اب کوئی انسان زید کے اوپر 500 kg کا وزن ڈال دے تو ظاہر سی بات ہے کہ زید کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ اس کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ 500 kg کا وزن اٹھا سکے۔ اب 50 kg وزن اٹھانے والے انسان پر اگر آپ 500 kg وزن اٹھانا لازم کرو گے، اس کے اوپر ڈالو گے، تو یقینی بات ہے ان کو نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کی جو تخلیق کی ہے، اگر انسان کی تخلیق کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر عقل، شعور، اور اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر عالمی دنیا کے مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اب عالمی دنیا کے مشاہدے کے علاوہ انسان کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت اور وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ انسان آخرت کا مشاہدہ کر سکے، اور نہ ہی انسان کے پاس وہ آنکھیں موجود ہے اور نہ انسان کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کرتے ہوئے یہ صلاحیت انسان کو نہیں دی ہے کہ انسان اس صلاحیت کی بنیاد پر اس دنیا میں اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کو انسان اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا ایک اور مثال میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے، اب میرے ہاتھ میں جو قلم، یہ پین ہے، یہ اگر آپ اس کی لکھائی پر غور کرو گے تو یہ بلیک لکھائی کرے گا، کالی رنگ کی لکھائی کرے گا، کیونکہ اس کو بنانے والے نے اس کے اندر صرف اور صرف کالے رنگ کی سیاہی ڈالی ہے۔ اب اگر آپ 1000 بار کوشش کریں تو بیک وقت یہ پین کالی لکھائی کے ساتھ سرخ اور سفید لکھائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر نہ تو سفید رنگ کی سیاہی موجود ہے اور نہ ہی اس کے اندر سرخ رنگ کی سیاہی موجود ہے۔ جب یہ پین سرخ رنگ کی لکھائی اور سفید رنگ کی لکھائی نہیں کر سکتا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سرخ لکھائی موجود نہیں ہے، یا دنیا میں باقی سرخ رنگ کے پین موجود نہیں ہے، یا سفید رنگ کے قلم موجود نہیں ہے، کیونکہ اب صرف اور صرف اس پین کو بنایا گیا ہے کالی لکھائی کے لیے، اب یہ پین سفید لکھائی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے، وہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر صرف اور صرف عالمی دنیا کے مشاہدے کا مادہ اور صلاحیت رکھی ہے۔ اب اس سے زیادہ اگر انسان کوشش کرے گا کہ وہ عالمی آخرت کو دیکھ سکے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر عالمی آخرت کو دیکھنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نہیں رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آخرت موجود نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر آخرت دیکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ملحدین جو لوگ ہوتے ہیں وہ دراصل عقل کے پجاری ہوتے ہیں، وہ ذہنی
اعتراضات اور ذہنی تشویش کا شکار بن جاتے ہیں، کیونکہ اگر ان لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ خود بھی ایسے اشیاء کے قائل ہے جو نہ نظر آتے ہیں، نہ دیکھ سکتا ہے کوئی، اور نہ کوئی اس کو چھو سکتا ہے، نہ کوئی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ اب انسان کے بدن کے اندر روح موجود ہے، لیکن اس روح کو نہ ملحدین نے دیکھا ہے، نہ روح کو کبھی انہوں نے ٹچ کیا ہے، نہ روح کا کبھی ان لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے، لیکن مشاہدہ نہ کرنے کے باوجود بھی وہ روح کو مانتے ہیں کہ بدن کے اندر روح موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایٹم کا موجود ہونا، اب ایٹم موجود ہے، ملحدین اس بات کے قائل ہے، لیکن سائنس پوری تحقیقات کے باوجود بھی ایٹم کو نہ دیکھ سکی ہے، اور نہ ایٹم کے بارے میں سائنس اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایٹم دکھتا کیسا ہے اور کس رنگ کا ایٹم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ ایٹم موجود ہے، نہ ان کا مشاہدہ کیا ہے، نہ ادراک ہوا ہے، لیکن موجود ہے۔ جب آپ روح کے قائل بن جاتے ہیں، جب آپ ایٹم کے قائل بن جاتے ہیں نہ دیکھنے کے باوجود بھی، تو پھر اس عظیم اللہ رب العالمین کی ذات کا کس طرح آپ انکار سکتے ہیں، جس نے پوری دنیا میں انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، اور وہ تخلیق اتنی عجیب تخلیق ہے، وہ تخلیق اتنی عجیب تخلیق ہے کہ ہر ترتیب ان کا برابر کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں 8 ارب لوگ رہتے ہیں، تمام لوگوں کے جو فنگر پرنٹ جو ہوتے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں بظاہر ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت اس میں فرق ہوتا ہے۔ ایک انسان کا انگوٹھا کا جو فنگر پرنٹ ہوتا ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اب ماں کے پیٹ کے اندر یہ تخلیق کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ کس طرح خود بخود بن سکتا ہے کہ بھائی پیٹ کے اندر یہ ہو سکے بغیر اللہ کے وجود کے، کہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کی انگلیوں کے جو نشانات ہیں وہ دنیا میں موجود لوگوں کے انگلی کے نشانوں سے مختلف ہو؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ تخلیق کرنے والے صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہیں، کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی تخلیق فرماتے ہیں۔ اگر اس دنیا اور کائنات کو بنانے والے اللہ رب العالمین کا وجود نہ ہوتا تو آج نہ تو دنیا کا وجود ہوتا، نہ پھر اس دنیا میں انسانوں کا وجود ہوتا، کیونکہ ان تمام اشیاء کی تخلیق فرمانے والے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کے وجود پر سب سے بڑی دلیل جو ہے، وہ سب سے بڑی دلیل وہ اللہ رب العالمین کے وجود پر انسان کا اپنا جسم ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ اب اللہ رب العالمین کی تخلیق اتنے عجیب ہے کہ انسان سوچے تو انسان کا بدن یہ گواہی دیتا ہے، انسان کا بدن چیخ چیخ کر یہ پکارتا ہے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے جس نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اب میں یہ چائے پیتا ہوں مثال کے طور پر، جب میں چائے کو منہ میں ڈالتا ہوں یہ ڈائریکٹ پیٹ کے اندر معدے تک پہنچ جاتی ہے، راستے میں کوئی بلاک نہیں ہے، راستے میں کوئی ڈھکن وغیرہ نہیں لگا ہوئے گردن کے اندر، گلے میں۔ لیکن مثال کے طور پر آپ جب پانی پیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ معدے میں چلا جاتا ہے، وہ منہ میں ٹھہرتا نہیں ہے اگر آپ نہ ٹھہرائے۔ لیکن اگر انسان اپنے سر کو نیچے کرے اور پاؤں کو اوپر کرے تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ کے اندر سے جو کچھ موجود ہے وہ اس کے منہ سے نکل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی عجیب تخلیق ہے جو ترتیب کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ اب یہ عطر کی ایک شیشہ ہے، اس پر آپ غور کریں، اس کو اس طرح رکھا جائے تو پھر اس میں جو عطر موجود ہوگا وہ نیچے کی طرف آ جائے گا، لیکن اگر آپ اس کے ڈھکن کو کھول دو گے اور اس کو پھر اس طرح الٹا کرو گے تو پھر اس میں جتنا عطر ہوگا وہ نیچے کی طرف آئے گا۔ اگر ڈھکن کو کھول دیا جائے تو پھر اس سے وہ عطر نیچے گر جائے گا، کیونکہ یہ انسان کی تخلیق ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ اس کے ڈھکن کی طرف کو نیچے کرنے کے باوجود اس میں عطر باقی رہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی تخلیق ہے، ناقص تخلیق ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق ایسے ترتیب کے ساتھ کیا ہے کہ انسان کے
انسان کا جو دماغ ہوتا ہے یا انسان کے اندر جو خون ہوتا ہے یا انسان کے پیٹ میں جو پانی ہوتا ہے، چاہے انسان کسی طریقے سے بھی انسان لیٹ جائے، کسی طریقے سے بھی انسان چلے، پھر بھی وہ سب کچھ اپنی جگہ پر ترتیب کے ساتھ باقی ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان ایسا کبھی بھی آپ نے ایک ایسے انسان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر وہ لیٹے تو پھر اس کے خون، جسم میں جو خون ہوتا ہے وہ سب نیچے کے طرف آ جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، مثال سمجھے، یہ انسان کی تخلیق ہے۔ آپ اس بوتل کی شیشے کو اس طرح کریں تو یہ والا حصہ جو ہے وہ عطر سے خالی ہو کر سارا کا سارا اس نیچے کی طرف آ جائے گا۔ اگر آپ اس بوتل کو اس طرح الٹا کرو گے تو یہ عطر یہاں سے نیچے کی طرف آ جائے گا۔ اگر آپ اس کو اس طرح کرو گے تو عطر سارے کا سارا اس طرف آ جائے گا۔ لیکن انسان کے اندر اس طرح بالکل نہیں ہونا ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ اب میں اس طرح بیٹھا ہوں تو دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ میرے جسم کے اندر جتنا خون ہے وہ یہاں سے ابھی نیچے کی طرف جاتا رہا اور وہ سب کے سب پاؤں میں جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ انسان کے اندر اگر انگلی میں جو خون ہے، انگلی کے اندر جو خون موجود ہے، آپ چاہے انگلی کو اس طرح کریں یا اس طرح کریں، وہ خون کے ذرات انگلی میں ایک ذرے کی مقدار بھی اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے۔ تو ان تمام تخلیقات کو دیکھ کر انسان کا بدن فطرتی طور پر یہ گواہی دیتا ہے کہ انسان کی تخلیق کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کیونکہ انسان کے وجود کو دیکھا جائے، انسان کے کان، ناک، زبان، آنکھ سب کے سب ترتیب پر ہے۔ اس کو ترتیب دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ کبھی بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کی یہ آنکھ جو ہے یہ کان کی جگہ ہو اور کان جو ہے وہ ناک کی جگہ ہو اور ناک جو ہے وہ منہ کی جگہ ہو، ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے کی ہے، ترتیب کے ساتھ کیا ہے۔ تو میری تمام باتوں کا مقصد یہ ہوا کہ بھائی انسان جب اپنے وجود پر غور اور فکر کرے گا تو انسان کا وجود پکارتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ انسان کے اندر فطرتی طور پر یہ آواز گونجتی ہے کہ انسان کی تخلیق کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔